السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کو ہم نے اپنی تقریر کا عنوان سخن بنایا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل گفت و شنید سے پیشتر ماضی الضمیر کو ادا کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار جو مرشید اعظم جو چارہ گر کا جو چارہ گر ہے، جو مرشید اعظم ہے، جو شکستہ دلوں کا کارساز ہے، جو روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش و نشاں کی حبشی کنیز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جن کا غبار راہ ہے، اوج سکندری جن کا معمولی معیار ہے، سعادتوں کا رشتہ جن کی ذات سے منسلک ہے، ملا اعلیٰ کی مقدس محفل میں جن کا ذکر ہے، شمس بازغہ جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، سدرہ کے مکی جبریل امی جس کے ہم نشیں ہیں، اس عالی مرتبت بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بنبع العلم والحلم والحکم بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اس بات کا شکر گزار ہیں، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہیں کہ آج یہ عظیم الشان اجتماع، یہ روح پرور اکٹھا ہونے کا جو مقصد ہے، آپ حضرات تمامی حضرات ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو منتظمین اجلاس ہیں، جو یہاں پر جو جمع کرنے کا مقصد ہے، اور مجھ ایک حقیر سراپا تقصیر کو جو بولنے کا ایک موقع دیا، جس کا عنوان ہے اتحاد اور اتفاق، اس پر ہم چند منٹ آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس شہریان کولار کے جملہ نوجوان جو آگے سے لے کر پیچھے تک اور دائیں سے لے کر کے بائیں تک تمام رضاکار حضرات جس طریقے سے جو انجام دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو جمع کرنے کا جو انہوں نے ایک بحسن خوبی جو ایک انتظام کیا ہے، ان کے جذبے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس جذبے کو سلامت اور قائم اور دائم رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان نوجوان جو شہریان کولار کے جتنے بھی نوجوان جملہ احباب و احباب اور جتنے بھی سامعین حضرات ہیں، ان تمام لوگوں نے جو ساتھ دیا، ان نوجوانوں کا
ہمارے دائیں جانب بھی، سامنے بھی اور بائیں جانب بھی ہمارے اس شہر کولار کے زوما حضرات، سیاسی حضرات بھی بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ میں جو شہر کولار میں ہمیشہ ہر وقت اب تمامی حضرات کی سیاسی مرحلے میں وہ رہبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عزت مآب جناب عبدالقیوم صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ میں دوست و احباب بہت سارے ہیں، سب کا نام تو نہیں جانتے ہیں، فردن سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہمارے جناب جعفر صاحب ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ ہے ہمارے علی جناب عزت مآب صدر انجمن اسلامی الحاج ضمیر احمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگوں نے جس حوصلے کے ساتھ میں، جس حسن و خوبی کے ساتھ میں ان نوجوانوں کو ساتھ دیا اور آگے بڑھنے کا کام دیا، اور وقف ترمیمی بل کے خلاف میں جو تمامی حضرات جو جمع ہوئے، مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ حسن و خوبی، یہ محبت اور یہ اجتماع اور یہ جس جذبے کے ساتھ میں آئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو سلامت اور قائم اور دائم رہے، اور اسی طریقے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہے۔ محترم حضرات، ہم اپنے اس تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب جا کے کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہیں۔ ایک منٹ کے لیے میرا عنوان اتحاد ہے، اتفاق ہے، اسی لیے اتحاد و اتفاق کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے بولنے سے پہلے ہم آپ کے بھی جذبات کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات بیٹھے ہیں، یہاں سے وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے سامنے تک، تمامی حضرات سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے، ہاتھوں کو اٹھائیے، اور ایک منٹ تک اٹھائے رکھیے، اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ مت گرائیے، اور اس کے بعد میں پھر مٹھی باندھیے زور سے، تاکہ آپ ہاتھ کو اٹھائے، جسم میں طاقت آئی نہیں آئی، مٹھی باندھیے، تمامی حضرات مٹھی باندھ لیجئے، آپ کے جسم میں کتنی طاقت آئی۔ بس یہی طاقت کے ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ خطاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ہمارے ہاتھوں میں پھیلائے طاقت نہ آئی، مٹھی باندھے طاقت آئی، اس طریقے سے جب تک ملک ہندوستان میں ہر طبقے کا مسلمان اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد کے ساتھ میں زندگی گزارے، تو اسی طریقے سے ہماری طاقت ہمیشہ باطلوں کی سر کچلنے کے لیے کافی رہے گا کہ نہیں؟ نیچے اب گرا لیجیے اور سماعت کیجیے۔ دیکھیے، اتحاد کیا چیز ہے، اتفاق کیا چیز ہے۔ جس قوم میں اتحاد نہیں، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ قوم کی کامیابی کا ضامن کیا ہے؟ اتحاد ہے اور اتفاق ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے، اس سے لوگ اتنے ہی زیادہ جڑے رہتے ہیں، اور اس سے اتنے ہی زیادہ لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی اور قوم ہو کہ اگر ان میں اختلافات ہو جائے تو اس سے صرف اور صرف اسی کا نقصان ہو سکتا ہے، ذاتی نقصان ہو سکتا ہے، دوسرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ مسلم قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اگر اس میں اختلافات ہو جائے تو صرف اور صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں، بلکہ اگر ایک انسان سے اختلافات ہو جائے تو اسے قوم و ملت کا نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے، آپ اپنی عزت کو سمجھیے، آپ اپنے منصبے کو سمجھیے کہ اس روئے زمین پر اگر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔
کوئی اور قوم ہو اس سے لینا دینا نہیں، لیکن ایک ایمان والا بھی اس روئے زمین پر باقی رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی بہترین امت میں تم پیدا کیے گئے ہو کہ تاکہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم اللہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ مت ڈالو، آفت میں بغض حسد نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عناد نہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں میں دشمنی کیسا؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، یہ مومن جو ہے ایک شیشے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند ہے۔ یہ اتحاد کے بارے میں، یہ اتفاق کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن اس قوم کی جہالت کو دیکھیے، اس قوم کی جہالت کو دیکھیں کہ یہ آپس میں افتراق اور تشدد میں جو ہے تفرقوں میں بٹ کر کے اور جو ہے برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے عقائد کی بنیاد پر، اپنے نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اتحاد کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کیا چیز ہے؟ ایک ایسا لفظ ہے اتحاد، ایک ایسا لفظ ہے یہ اتفاق کہ اس کے اندر بہت سارے تاریخ کے اوپر حاوی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس قوم میں اختلاف ہو جائے سمجھو اس قوم کی موت ہے، جس ملک میں اختلاف ہو جائے اس ملک کی موت ہے، جس گھر میں اختلاف ہو جائے اس گھر کی موت ہے، جس مذہب میں اختلاف ہو جائے اس مذہب کی موت ہے۔ یہ جس مذہب کی جو ہے جہاں پر اختلافات ہو جائے اس اختلافات کی وجہ سے اس قوم میں جو ہے موت ہی موت نظر آتی ہے۔ میں آپ تمامی حضرات نے آپ نے موت کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں کی ہے، آپ نے یہ اختلاف اور اتحاد کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اگر اس اتحاد کو، اس موت کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ خود موت نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اختلافی موت، فردی موت، جو ہے مذہبی موت، تہذیبی موت، ملکی موت، گھر والی موت، یہ سارے موت ہمارے اس میں جو ہے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسی لیے نبی کونین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے کچھ ایسے مردے کو دیکھے ہیں جو چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ ہاں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، اگر وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے وہی القلب، وہ ہے دل۔ انسان کا دل صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، انسان کا دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے۔ اگر انسان جو ہے سویا ہوا ہو دل زندہ ہے تو انسان صحیح ہے۔ اگر یہ انسان کاروں میں گھوم رہا ہو، گھومتے گھومتے چلتے رہے، بڑے بڑے فلائٹوں میں گھومتا رہے لیکن اس کا دل خراب ہے تو وہ انسان خراب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان زندہ قوم ہے۔ اسی لیے وقت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے جس نازک مرحلے سے ہم آپ گزر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوبندی ہیں وہ اپنے اعتبار سے جیے وہ مرے، جو اہل حدیث ہوں وہ اپنے اعتبار سے جیے وہ مرے، جو سنی ہیں وہ اپنے اعتبار سے جیے وہ مرے، جو اہل حدیث ہیں وہ اپنے اعتبار سے جیے وہ مرے۔ لیکن جہاں سماج کی بات آ جائے، جہاں ملکی سطح کی بات آ جائے، جہاں پر جو ہے معاشرے کی بات آ جائے، جہاں پر سیاست کی بات آ جائے تو اپنے اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر سب ایک جٹتا کے ساتھ میں ایک میدان میں آ جائے۔ اس لیے کہ جب ظالم کی تلوار بے نیام ہمارے گردن پر جب چلے گی تو اس وقت یہ نہیں کہے گا مارنے والے کہ یہ سنی ہے، کہ یہ شیعہ ہے، کہ یہ تبلیغی ہے، کہ یہ دیوبندی ہے، وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان سمجھ کو سب کو مارتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ایک اتحاد کے ساتھ میں پلیٹ فارم پر آ کر کے جو ہے ایک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کا مسلمان سویا ہوا نہیں ہے بلکہ جاگتا ہوا ہے، اور ہم کسی بھی
قوانین کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم تمامی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وقت کو بچانے کے لیے تیار ہیں، شریعت کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ محترم حضرات، ہم اپنے قوم کی اس بدعمالی کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے بھی تو یہی کیا تھا نا، یہ مسلم پرسنل لا کے اندر جب انٹرفیئر کیا تھا اور جب وہ پہنچے تھے تو وہاں پر تو نماز پڑھے تھے تو سارے لوگ تھے، اور جب سلام پھیرے تھے تو اس وقت تنہا امام مسلم کھڑا تھے۔ تو اس قوم کی بدعمالیوں کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ علی حسین امام حسین کی اسی نقش کفے پاک کو چوم کر یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک حق و صداقت کی راہ پر، ایک اسلام اور شریعت کی حفاظت کرنے والا حق و صداقت کی راہ پر چل کر جب آگے بڑھتا ہے تو یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس کا قدم کہاں جائے گا۔ اس کا قدم جو ہے پارلیمنٹ میں بھی جا سکتا ہے، جیل میں بھی جا سکتا ہے، دارالرسل کی پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر منصور کی کہانی بھی دہرا سکتا ہے، لیکن ایک حق پرست انسان جو ہے ایک حق پرست انسان کبھی بھی حق پرستی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آپ کیا سمجھے؟ اتحاد اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جمع ہوئے وقت بل کے جو ہے بچاؤ کے لیے، ہم جانتے ہیں ہم میں طارق بن زیاد نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہم میں صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی انسان موجود نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہم میں محمد بن قاسم جیسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ماننے والا ضرور ہے، ان کے چاہنے والے ضرور ہیں، ان کے غلام ضرور ہے۔ آج وقت کو بچانے کے لیے طارق بن زیاد نہیں آئیں گے، آج وقت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، آج مجھے بچانے کے لیے محمد بن قاسم نہیں آئیں گے، محمود غزنوی نہیں آئیں گے، اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو بچانے کے لیے ہم اور آپ آگے میدان میں نکل کر کے آئیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو بھی آج صلح و مصالحت کا وقت نہیں ہے، آج صلاح کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے کہ جب محمد بن قاسم نے اور طارق بن زیاد نے اس مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی کشتیوں کو دریا میں ڈال دیا تھا اور اسلام کی حفاظت فرمائی، آج آپ کے جذبے کو دیکھ کر اس بات کا ثبوت ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ جیتا جاگتا مسلمان جب تک شہر کولار میں رہے گا، شہر کولار میں کبھی بھی یہ طوفان اور یہ آندھی غیروں کی نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا بڑھ کر کے کوئی منصور کو آواز دے دیتا، ذرا بڑھ کر کے کوئی منصور کو آواز دے دیتا، نہیں گوجا فضا میں نعرہ مستانہ برسوں سے، نہیں گوجا فضا میں نعرہ مستانہ برسوں سے۔ محترم حضرات، ہم انہی چند جملوں کے ساتھ میں ہم اپنی اس بات کا اختتام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور یہاں پر بہت سارے علماء کرام کو بھی خطاب کرنی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ منتظمین جلسہ کا کہ ہم کو یہ خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے کو آپ تمامی حضرات کے سننے کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔